اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ دین وہ اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں کیا اختلاف اہل کتاب نے إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر انہوں نے اختلاف کیا علم کے آ جانے کے بعد، بغیم بینہم، یہ ان کا اختلاف ضد، عناد اور سرکشی کی بنیاد پر تھا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ رب العزت جلدی حساب لینے والے ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے محمد اگر آپ سے یہ جھگڑا کریں کفار دین کے بارے میں، فَقُلْ، پس آپ فرما دیجئے، أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے اپنے چہرے کو متوجہ کر لیا، جھکا لیا اللہ کے لیے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے میری اتباع کی، انہوں نے بھی جھکا دیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، آپ ان اہل کتاب سے فرما دیجئے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان پڑھ لوگوں سے فرما دیجئے، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ اسلام لے آئیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پر ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اعراض کر لیں، پیٹھ پھیر لیں، اسلام سے اعراض کر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمہ تو بس صرف پہنچانا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ مذہب وہ اسلام ہے، پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دوسری جگہ پر آتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے ہاں وہ مقبول اور پسندیدہ کوئی اور مذہب اور کوئی اور دین نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ اسلام اللہ کے ہاں محبوب، پسندیدہ دین ہے اور مقبول دین ہے۔ اسی طرح اس کو بھی دیکھا جائے تو آتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر لیا۔ اس تناظر میں دیکھیں تو یہ مطلب ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں کامل ترین دین کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اسلام کے سوا اور کوئی دین کامل نہیں ہے، کامل اور اکمل ترین دین وہ اسلام ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَرَضِيتُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ گویا اللہ کے ہاں محبوب جو مذہب ہے، محبوب دین ہے، وہ اسلام ہے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین، اللہ کے ہاں مقبول دین، اللہ کے ہاں کامل ترین دین وہ اسلام ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے، اور کوئی دین اس طرح نہیں۔ اور اسلام کا لغوی معنی کیا آتا ہے؟ اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اپنے اقوال اور اپنے اعمال اور افعال کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اس تناظر میں دیکھیں
جتنے انبیاء آئے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے کے سارے مسلمان تھے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ اور یہ آیت نازل بھی کیوں ہوئی ہے؟ یہ آیت نازل ہوئی، یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ بس یہودیت سے افضل کوئی اور دین نہیں ہے، عیسائی دعویٰ کرتے تھے عیسائیت سے افضل کوئی اور دین نہیں ہے، اور مشرکین یہ دعویٰ کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے دین سے افضل کوئی اور دین نہیں۔ تو اللہ نے ان سب کی تردید کرتے ہوئے فرمایا نہ، بہترین دین اللہ کے ہاں سب سے افضل ترین دین وہ اسلام ہے۔ اور گویا وہ اسلام جو اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا، ایمان سب کیا مشترک تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، لیکن شریعتیں الگ الگ تھی۔ اس لیے فرمایا کہ گویا کلمہ اب معتبر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا کامیابی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، بس اسی میں کامیابی اور نجات ہے، اب اس کے علاوہ کوئی اور کلمہ معتبر نہیں۔ ہاں پہلے تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اپنے اپنے زمانے میں جو شخص یہ کلمہ پڑھتا تھا وہ کامیاب تھا، اسی میں کامیابی تھی۔ لیکن اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے، پہلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب کامیابی کس میں ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی میں کامیابی ہے، اس کے علاوہ کسی اور میں کامیابی نہیں۔ تو گویا اصل دین اسلام ہے، اسلام کے سوا کوئی اور اللہ کے ہاں یہ دین معتبر اور یہ دین مقبول نہیں ہوگا۔ یہاں یہ فرما دیا اور آگے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ فرمایا کہ اس میں اختلاف کیا، کنہوں نے؟ اہل کتاب یہود اور نصارہ نے اختلاف کیا۔ کب؟ علم کے آ جانے کے بعد اختلاف تو کیا، لیکن وہ کیوں کیا؟ بغیًا بینہم۔ کیسے؟ یہودیوں نے اختلاف کیا، نصارہ نے اختلاف کیا۔ علم سے کیا مراد؟ علم سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو تورات میں ہیں، جو انجیل میں ہیں، آپ علیہ السلام کی وہ پیشن گوئیاں جو تورات اور انجیل میں ہیں، سب انہوں نے پڑھ لیا تھا، جانتے تھے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان ہوئے، اس طرح آپ کو جانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے، ذرا بھی شک و شبہ ان میں نہیں تھا۔ لیکن پھر انہوں نے کیا کیا؟ آپ کا انکار کر دیا۔ انکار کیوں کیا انہوں نے؟ باغیم بینہم، لا علمی کی وجہ سے نہیں اور غلط فہمی کی وجہ سے نہیں، حسد، عناد اور دشمنی کی وجہ سے۔ پتہ چلا اگر لا علمی کی وجہ سے انہوں نے کیا ہوتا مخالفت، اللہ ان کو ہدایت دے دیتے۔ اگر انہوں نے گویا غلط فہمی کی بنیاد پر مخالفت کی ہوتی، اللہ انہیں ہدایت دے دیتے، لیکن انہوں نے ضد عناد کی وجہ سے کی، اور جس ضد اور عناد کی وجہ سے اس کا کوئی علاج نہیں ہوا کرتا، اس لیے یہ اس ہدایت سے محروم رہے اور ان کو یہ ہدایت نہیں ملی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب نصارہ نجران کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ اسلموا، اسلام لے آؤ۔ تو وہ کہنے لگے اسلمنا، ہم تو اسلام لائے ہوئے ہیں، ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، کذبتم، تم جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ کہتے ہو۔ ان کا کیسے جھوٹ کہتے ہیں؟ ہاں آپ نے فرمایا کیف یصح اسلامکم، تمہارا اسلام کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ انتم تثبتون ولدا للہ، تم اللہ کے لیے تو اولاد مانتے ہو، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، عیسیٰ کو ثالث من الثلاثہ مانتے ہو، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اور آگے فرمایا تعبدون الصلیب، عیسائیوں سے کہا تم تو صلیب کی عبادت کرتے ہو، اور فرمایا وتأکلون الخنزیر، اور تم خنزیر بھی کھاتے ہو، پھر تم کیسے اسلام لائے؟ تمہارا اسلام نہیں ہے، تم اسلام نہیں لائے،
اصل اسلام کیا ہے؟ وہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک مقبول ترین دین، پسندیدہ دین وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور فرما دیا کہ انہوں نے مخالفت کی بغیم بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، فرمایا جو بھی اللہ کے آیات کا انکار کرے گا، اللہ کے احکامات کا انکار کرے گا، اللہ کے نبی کا انکار کرے گا، فرما دیا انہیں کہہ دو اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، اللہ رب العزت سے دور نہیں ہو سکتے، اللہ ان کا مواخذہ کریں گے، اللہ انہیں پکڑیں گے اور ان سے حساب لیا جائے گا اور بدلہ لیا جائے گا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، فرمایا اگر یہ کفار دین کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، دین اسلام کے بارے میں، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دین نہیں ہے، عیسائیت دین ہے، یہودیت دین ہے، یا کافر مشرکین کہتے ہیں اپنے مذہب کے بارے میں یہ دین ہے، تو آپ فرما دیجئے اسلمت وجہی للہ، میں نے تو اللہ کے سامنے اپنے چہرے کو بچھا دیا، میں اللہ کے سامنے جبین نیاز کو جھکا بیٹھا، میں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں اور کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر رہا، بس اللہ کے سامنے میں جھک گیا ہوں، صرف میں نہیں وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور وہ لوگ جو میری اتباع کر رہے ہیں۔ کنہوں نے اتباع کی؟ سب سے پہلا اتباع کرنے والا ابو بکر ہے، سب سے پہلے اتباع کرنے والے بچوں میں حضرت علی ہیں، سب سے پہلے اتباع کرنے والے عورتوں میں حضرت خدیجہ ہیں، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، یہ میری اتباع کرنے والے، اور قیامت تک آنے والا ہر مسلمان میری اتباع کرنے والا ہے۔ وہ الگ بات ہے، اس کے اور پہلے والے کے ایمان میں بڑا فرق ہے، لیکن ہے تو ایمان والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے۔ فرمایا وہ قیامت تک جو آنے والے ہیں یہ سب کے سب جو ہیں، اور ان کو گویا یہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، انہوں نے اپنے قول اور اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کو سامنے اپنے آپ کو پیش فرما دیا ہے۔ فرمایا کل للذین اوتوا الکتاب، اب آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے اور امیین سے کہہ دیجئے۔ اہل کتاب کا تذکرہ پہلے کیا، یہود اور نصارہ مراد ہیں۔ وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ منورہ میں اس وقت ہر طرف جو ہے زور اور غلبہ یہودیوں کا تھا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا تجارت پر قبضہ یہودیوں کا تھا، علم بھی ان کے پاس بہت سارا تھا، ان کے قلعے بڑے بڑے مضبوط تھے، جنگ کے سارے طریقے یہ جانتے تھے، ہر طرف یہود کا چرچا تھا، ان کا تذکرہ تھا۔ تو آپ نے فرما دیا ان یہودیوں سے کہہ دیجئے، اہل کتاب سے کہہ دیجئے، اور نصارہ بھی تھوڑے بہت تھے، فرمایا ان سے کہہ دیجئے۔ اور آپ جب آئے مدینہ منورہ میں تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، اور تحریری معاہدہ کیا تھا؟ فرمایا انتم ونحن قوم علی من سوا، فرمایا کہ تم اور ہم اب ایک ہی قوم ہے، علی من سوانا، ہمارے علاوہ باقیوں پر۔ کیا مانا؟ باہر سے کوئی آ کر حملہ کرے گا ہم تمہارا دفاع کریں گے، تم ہمارا دفاع کرنا، اور تم اپنے دین پر چلو ہم اپنے دین پر چلیں گے۔ لیکن پھر یہودی شرارتی قوم ہے، انہوں نے جب شرارتیں کی، شرارتوں کی وجہ سے اللہ نے اپنے نبی پر جہاد کا حکم نازل کر دیا کہ ان سے جہاد کیجئے۔ اب جہاد کا حکم آیا، پھر آپ نے ان یہودیوں کو بھی وہ وقت آیا، میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ پھر بنو جو ہے نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، ان کو آپ نے پھر مدینہ سے نکالا، جلا وطن کیا، اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ تو فرما دیا آپ نے اہل کتاب یہود اور نصارہ سے کیجئے، والامیین، اور نہ ان پڑھوں سے کہہ دیجئے۔ مشرکین مکہ اکثر پڑھے ہوئے نہیں تھے، جاہل تھے، اس لیے انہیں امیین کہا گیا۔ ان سے کہہ دیجئے اسلمتم، بتاؤ کیا تم اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو، اسلام لانا چاہتے ہو؟ دعوت دے رہے ہیں کہ آ جاؤ اسلام کی طرف، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں اگر تم اسلام لے آؤ گے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر اسلام لے آئیں گے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت پر آگے، گمراہی سے نکل گئے، اور پھر جنت ان کا مقدر ہو جائے گی، اللہ کی رضا ان کا مقدر ہو جائے گی۔ لیکن وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ اسلام سے پھر جائیں گے تو فرما دیجئے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، میرے محمد آپ کے ذمہ تو پہنچانا ہے، ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، آپ تو انہیں دعوت دیں گے، بس آ جاؤ بھئی ادھر، آتے ہیں تو ٹھیک، نہیں آتے ان کے دلوں کے اندر ہدایت کو داخل کر دینا،
فرمایا آپ کے اختیار میں نہیں، یہ تو میں رب کے اختیار میں ہے کہ میں ہدایت ان کے دلوں میں رچا بسا دوں۔ آپ کا کیا کام ہے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ تو رہنمائی کر سکتے ہیں لیکن آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ فرماتے ہمارے قبضہ میں ہے۔ انما علیک البلاغ، آپ کے ذمہ تو ان کو پہنچانا ہے، دعوت دینا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، ان کے اعمال کا بدلہ اللہ انہیں دنیا میں عطا کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔